رہنا ہو کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا او تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تاؤ عمر کر دے آرام کر تا عمر کر دے آرام پر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آرام پر اللہ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا دیکھا صفا بھی دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا ان کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا ان کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا ان کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا سروں کا بہتا سمندر دیکھا سروں کا بہتا سمندر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا سروں کا بہتا سمندر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں
रमजान हमारा ईमान, रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक और हमारी नई मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जनाब। बहुत ही खूबसूरत, ख़ुद तो हैं ही वो, अदाकारी भी बहुत खूबसूरत करती हैं, लेकिन जो उससे बढ़कर मैं मिस करती हूँ वो जब अपने शोज़ किया करती थी, जो वो टॉपिक्स लेकर आती थी, बहुत खूबसूरत एंकर, जितनी खूबसूरती से वो किसी भी मसले के हल तक पहुंचने की कोशिश करती थी और लोगों को समझाती थी। अब कहीं मुझे टेलीविज़न में लगता है कि उस तरह के शोज़ मिस हो रहे हैं। ये क्यों मिस हो गए? क्या उनकी मसरूफियत ड्रामे की तरफ ज़्यादा हो गई, या फिर लोगों का रुझान शोज़ से हट के ड्रामे की तरफ ज़्यादा आ गया है और शोज़ लोग देखना नहीं चाहते, टॉक शो ख़ास तौर पे? और सोशली जब आप बात कर रहे होते हैं, वैसे तो हम हर वक्त रो रहे होते हैं चीज़ों का, लेकिन जब कोई स्पेशली, क्योंकि इनके हमेशा से प्रोग्राम बहुत सोशल मौज़ूआत पे रहे, करंट इशूज़ पे भी इन्होंने बहुत दफ़ा गुफ्तगू फरमाई, तो जनाब आप सबकी और मेरी बहुत फेवरेट है ना ब्यात खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका फेवरेट टॉपिक ही हमने रख लिया, कुछ सोशल मीडिया पे हम बात करें, लेकिन आपसे गुफ्तगू करने से पहले, क्योंकि अलामा साहब बात कर रहे थे, उनकी बात मुकम्मल हो जाए ताकि हम फिर वो आज अलामा साहब की मसरूफियत है वो हमें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, उन्होंने एक और जगह पहुँचना है, तो ये मैंने कहा ये भी मैं आपको बताती चलूँ। जी अलामा साहब। बस वो जहाँ बात रुकी थी कि इंसान की जो तरबियत के अदवार हैं वो तीन अदवार हैं। बिल्कुल। एक ये मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत भी की कि एक वो दौर है कि जब वो बादशाह होता है, दूसरा वो दौर है कि जब वो गुलाम होता है, तीसरा वो दौर जब वो वजीर होता है। सही। ठीक। तो पहले 8 साल समझ लिया, अगर 24 साल पे हम कैलकुलेट करेंगे, कोई 24 साल के बाद फिर उसकी अपनी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है और फिर उसका साइकिल घूम जाता है। तो 8 साल का जो दौर है वो बादशाहत का दौर है कि जैसा वो कहे, आप गुलाम हैं, बाप माँ गुलाम है उसके और वो बादशाह है। और दूसरा 8 साल दौर जो है वो गुलामी का है, उसके ऊपर सख्त तरीन निगाह होनी चाहिए। बस ये सोशल मीडिया का जवाब आ रहा है आपका कि ये 8 साल जो है, 8 से 16 साल शेर की निगाह से बिल्कुल माँ बाप की मुकम्मल निगाह होनी चाहिए, हर उसकी अदा पर और हर उसकी गुफ्तार पर और हर उसके किरदार पर। ये तीनों चीजों पर उसकी गहरी निगाह होनी चाहिए। और जब उसकी निगाह से उसको उस दौर से गुजार दे तो फिर उसको वजीर बनाए। वजीर वो होता है कि जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक सारे कामों को इदारा करके देता है। अगर ये सिलसिला हो जाए तो फिर सोशल मीडिया का मसला कोई नहीं है। लेकिन माजरत के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अगर फिजा को हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पाकिस्तान में कि हमने यूरोप से जो चीज़ें इंपोर्ट की है ना, उसमें बहुत माजरत के साथ वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। वहाँ से हमने कल्चर को नहीं लिया, वहाँ से हमने इल्म को नहीं लिया, वहाँ से हमने तहजीब को नहीं लिया, वहाँ से हमने इर्तिका को नहीं लिया, वहाँ से हमने मुसख्खरात को नहीं लिया, बल्कि वहाँ से हमने हर अयूब को ला के इम्पोर्ट कर लिया अपने मुल्क में, जिसको हम समझे कि शायद हम भी यूरोपियन हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि इसको जब तक नहीं रोकेंगे, और सोशल मीडिया के लिए बस मैं कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत कंट्रोल सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, इसलिए कि यकीनन सिखाना उसको जरूरी है। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो बादशाह है, बादशाह के दौर में तो आप उसको दे दीजिए ताकि वो बिल्कुल उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल करीब हो जाए। लेकिन फिर जब गुलामी का दौर आए तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, और फिर जब वजारत का दौर आए तो उससे कहिए कि आप इसको इस्तेमाल करके हमें दिखाओ कैसे इस्तेमाल करना है। अलामा से एक कॉलर है, उनसे बात कर लें ताकि अगर उनका कुछ सवाल है तो वो भी वो पूछ लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया पे, आपको आज जुम्मतुल मुबारक बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और जुबैर भाई को भी बहुत सलाम, मैं कराम को भी सलाम, ऑडियंस बेटी है और तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरा बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी, सोशल मीडिया के हवाले से ये कहना था कि इसका ज्यादातर नुकसान हमें हमारे जो तालिबे इल्म को हो रहा है, वो ज्यादातर अपना वक्त पे देते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले स्टूडेंट भी उनके नंबर कम आते हैं। और लोग, बहुत से लोग हैं जो जाली अकाउंट बना के लोगों को गुमराह करते हैं, बेहयाई और इस तरह की बेहुदा जबानें इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से अपने वालिदैन रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं, उनसे कम बैठते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, उनसे बहुत कम मिलते हैं। बस यही है कि सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज कोई भी जो है ना शेयरिंग बगैर तस्दीक करे ना करे, उसकी तस्दीक करे।
اچھی سائٹ اور صداقت پر مبنی ساری باتیں شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے, بس یہی ہے کہ لوگ اس پہ جو ہے نا. بہت شکریہ میرے بھائی عامر, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور واقعی یہ ہوا کہ جب سے گیجٹس ہمارے ہاتھ میں آ گئے, موبائل ہاتھ میں آ گئے, تو آپس میں گفتگو بالکل ختم ہو گئی ہے اور سب اپنے اپنے موبائلز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو فیملی کے ایک رشتہ ہوتا تھا ہمیشہ سے, وہ ختم ہو گیا. جی, اور رشتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ایک چیز جو ہمیں اسکولوں تک میں سکھائی جاتی تھی کہ آپ نے کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنی بات واضح کیسے کرنی ہے, آپ نے ڈیبیٹ کس طرح کرنا ہے. اگر آپ 2 لوگ یا 3 لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈس ایگریمنٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, کیونکہ جب آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو آپ کوئی اچھا حل بیچ میں نکال دیتے ہیں. کچھ آپ کسی کو سکھا جاتے ہیں اور کسی سے آپ سیکھ جاتے ہیں. اب وہ جو محفلیں ہوتی تھیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, دادا دادی, نانا نانی, پھپھی, ماموں, چچا, خالہ, وہ جو ہمارا بچپن گزرا کہ جی سردیوں میں وہ ایک انگیٹھی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چلغوزے کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور کہانیاں سن رہے ہیں, وہ ہر چیز اب سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کر لی ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, 4 بچے ایک ہی خاندان کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک ٹیبل پر, کھانا منگوائیں گے اور اپنے اپنے فون کے اوپر کوئی اگر گیم کھیل رہا ہے تو کوئی چیٹ کر رہا ہے تو کوئی واٹس ایپ پہ ہے. اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ والدین اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے. بالکل یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا اور سمٹ آئی ہے دنیا, کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کنیکٹیوٹی نہیں بڑھی بلکہ دوریاں ہو گئی. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے, ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر دوریاں کتنی ہو گئی. اس کا ریزن میں پوچھنا چاہتی ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ماں باپ دونوں ورکنگ ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی خواہشات کو پورا کر کے وہ اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں؟ البتہ ہم اس کے خلاف بات کریں گے کہ کمیونیکیشن کم نہیں ہوا ہے, کمیونیکیشن بڑھ گیا. پہلے ہم ایک آدمی سے بات کر رہے ہوتے تھے, اب ہم اتنے 1 منٹ کے اندر کئی لوگوں سے کنیکٹ ہو کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے. مگر میرا امریکہ کا دوست تو میرے قریب آ گیا, لیکن میرا برابر میں کمرے میں بھائی یا ماں بیٹھی ہوئی وہ مجھ سے دور ہو گیا. اب اسی میں آ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو چیز ہے, یعنی یہ آخر زمانے میں یہ ہونا تھا اور یہ ابھی مزید آگے جائے گا. ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں. ایک بات جو میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں تو اس کو تو مزید آگے جانا ہے کہ پورا نظام اب اسی پہ چلنا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو چیک اینڈ بیلنس کا قانون ہے اس کو لایا جائے اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کو ان کے انسٹیٹیوٹ میں دے دیا جائے, وہاں استعمال کرایا جائے, اس کے بعد پابندی, کیونکہ تعلیم کا مسئلہ. اور گھر کی جہاں تک بات ہے کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ آتے ہیں, جیسے بہن نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت آپ تھوڑا سا اپنا ڈائریکٹ ایک آپس میں رابطہ بھی رکھیں. سارا جو ہے وہ الیکٹرانک کے حوالے اور میڈیا کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں, ایک حصہ اپنی لائف کا پرسنل رکھیں, تو پھر یہ بیلنس ہو جائے گی. اگر بیلنس لے کے چلیں گے تو ہم مشکل نہیں ہوگا. دوسری بات وہی ہے کہ ابلاغ اتنی خطرناک چیز بھی ہے کہ ولی کو باغی بنا دیتی. بے شک آپ کی غلط کوئی ابلاغ جو ہے اور اگر آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کر دیا آگے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کو باغی کہہ دیا جائے. تو یہ یعنی اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ اس منزل پہ خدا نخواستہ چلے جائیں گے تو پھر خدا کو ہم کیا یعنی منہ دکھائیں گے. جس کو کہنا چاہیے یا غلط آیتوں کا استعمال کرنا یا غلط میسیجز کو. دیکھیں یہ گناہ ہے, اس لیے کہ یہاں ایک روزے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ بس میں بیان کر کے اجازت لے لوں گا کہ خدا نخواستہ اگر روزے میں قرآن کو غلط پڑھوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول نہیں ہے ان کے نام سے منسوب کر کے میں قول بیان کروں تو فقہ جعفری کے مطابق اس کا روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے. جی غلط حدیث یا غلط یعنی گویا جو چیز ہمارے چونکہ معصومین تک سلسلہ گیا امامت تک, تو اگر کسی معصوم سے بھی میں یہ قول نقل کروں جو ان کا قول نہ ہو اور یہ کہوں کہ یہ ان کا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. رسول کے قول کو, نبی کے قول کو, یا میں کہہ دوں یہ قرآن ہے اور وہ قرآن نہ ہو تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ بھوک و پیاس کا نام روزہ نہیں. اتنا سخت ہے, یعنی ابلاغ کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس میں خدا نخواستہ کہیں ہمیں بغیر تحقیق کے, جو آپ کی پہلی ابتدائی جملہ تھا کہ دیکھیے تحقیق کے بغیر کسی خبر کو آگے نہ پہنچائیں. اس لیے کہ اور پھر جہاں تک مومن کے حوالے سے جو دوسرا جملہ تھا آپ کا, بس اسی پہ میں اجازت لے لوں گا کہ دوسرا کہ کسی مومن کے بارے میں اگر تم کوئی برائی سن بھی لو, تم جان بھی لو, تم دیکھ بھی لو تو اس پہ 70 پردے ڈالو, تعویل کرو. پہلے تعویل کرو, جب 70 تک پہنچ جاؤ تو پھر کچھ اجازت ہے. یعنی مومن کی
وہ ستارُل عیوب ہے، بے شک، وہ لوگوں کے عیوب کو میرے اگر خدا ڈھانپنے والا نخواستہ وہ عیوب کو آشکار کر دے تو میں کہاں کھڑا ہوں. تو ہمیں یہی سوچ کر کے کسی کے بھی عیوب کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، چاہے اس کے پرسنل ہو یا اس کے کریکٹر کے حوالے سے ہو یا اس کے فیملی میٹر کے حوالے سے ہو، ادھر تو جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ غیبت، تہمت، یہ ساری چیزیں پھر انسان کی عبادات کو کھا جاتی ہیں. لہٰذا اگر عبادات ہی میری ختم ہو گئی تو میں خدا کے یہاں کیا دکھاؤں گا. بالکل صحیح کہا علامہ صاحب. بہت شکریہ آپ کی یہاں موجودگی کا کہ آپ کی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جناب یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہمارے ساتھ اقبال نقشبندی صاحب موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور اپنے اسی ہی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھے کے. ہنا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رہے گی لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. रमजान हमारा ईमान, रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम. रमजान हमारे ईमान. बेटा मत डरो मत डरो, ये सब ऑन सेट लाइव कुकिंग हो रही है. सब इतने परेशान हो जाते हैं, अरे दूध का पैकेट निकालना, हम किचन में यही कर रहे होते हैं, भाग भाग के जा रहे होते हैं, चीजें लेकर आ रहे होते हैं. तो फाइनली हमारे जो दही बड़े वो बन चुके हैं, पकोड़े तैयार हो चुके हैं, चिकन पकोड़ा है ये वो तैयार हो गया. और अब आज आप ये जो स्प्राइट है इससे क्या बना रही हैं आज आप? मैं स्प्राइट और आइसक्रीम के साथ एक वाओ, ड्रिंक बना रही बॉल्स हूँ. आज हमारे साथ है. और बॉल्स की कौन सा फ्लेवर आप यूज कर रही हैं आज? मैं आज वेनिला वेनिला. Yes. ओके. और उसके साथ वेनिला के साथ हम कॉफी का बना रहे हैं, कोल्ड कॉफी. ग्रेट. और ये मैं पहले जरा सा सजा दूं. सही, ताकि ये प्लेट लेके मैं वहां तक जाऊं. हाँ. हमारे दो और नए मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जनाब, तो मैं जुबैर भाई की तरफ चलती हूँ ताकि वो उनका तारुफ कराएं और ये प्लेट लेके मैं वहां तक आती हूँ. थैंक यू सादिया. नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमारे साथ अल्लामा हुसैन मसूदी साहब मौजूद थे. उनकी अपनी कुछ मसरूफियत थी, वो हमसे रुखसत हो गए. लेकिन ब्रेक में हमें दो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है. मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब. डॉक्टर साहब CEO हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के. और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो मैं अभी ब्रेक में थोड़ा सा मैं ब्रीफ जो समझ सका उनसे डिटेल इनसे बात करेंगे. ये जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, उनके इमरजेंसी वार्ड में बच्चों को ये ट्रीट करते हैं. बच्चों के ट्रीटमेंट के अंदर इनकी सपोर्ट होती है. और सिविल हॉस्पिटल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें जो कि जिना हॉस्पिटल ही का एक पार्ट है, और कोरंगी नंबर 5 में इनकी जो है वो सारी सर्विसेज मौजूद हैं. मुझे डॉक्टर साहब ने ये भी बताया, बाय द वे डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर नहीं है, PhD डॉक्टर हैं, और इनका सोशल मार्केटिंग में इनका PhD है. और इन्होंने मुझे अभी ये बताया कि 1500 बच्चे पर डे और 5 लाख बच्चे पर एनम ये ट्रीट करते हैं. इनका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की ओवरऑल हालत क्या होती है, और उसमें स्पेशली बच्चों के वार्ड में कितनी बुरी हालत होती है. लेकिन ये फाउंडेशन यहाँ पर हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इनसे अब जानेंगे तफसील. उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब. मुफ्ती साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, एक इदारे से वाबस्ता हैं, और आपने उनको मुख्तलिफ TV चैनल्स पे देखा होगा अपने इजहार ख्याल करते हुए. मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मुफ्ती साहब ने की है जी, मुफ्ती पहली सहरी के मेहमान थे. अच्छा, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. हम बात को जरा आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने बात बताई है, जरा हमारे नाजरीन को आप ये बताइएगा कि एक्चुअली आपका जो मिशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मिशन है क्या? सिर्फ बच्चों की हद तक ही क्यों महदूद है, लिमिटेड ऐसा ही क्यों है? भाई, हमारा मिशन बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बुलाने का. हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया जाए. हम सब ये कहते हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, तो हमने बच्चों की सेहत का जिम्मा उठाया है और कहा है कि हम इस सिलसिले में कुछ काम करते हैं. और उसमें भी वो खसूसी तौर पे वो बच्चे जिनका ताल्लुक गरीब घरानों से है. सही. अब हम सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चों की
ڈیتھ ریٹ ہے وہ ون آف دا ورسٹ ہے دنیا بھر میں, ساؤتھ ایشیا میں ہے. بلکہ ایک بڑی مزیدار بات کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان دنیا کا سب سے مشکل ملک رہنے کے اعتبار سے نہیں ہے, پیدا ہونے کے اعتبار سے ہے. پاکستان میں اپنی پیدائش کے پہلے دن 60,000 بچے سالانہ مر جاتے ہیں, جو ایشیا کا ہائیسٹ نمبر ہے. تو پاکستان میں رہنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن پاکستان میں پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے. تو 60,000 بچے سالانہ اپنے 24 گھنٹے پورے نہیں کر پاتے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ پورے نہیں کر پاتے؟ کیونکہ کیا ہمیں ان کی بیماری کا نہیں پتا, کیا ہمارے پاس ان کا علاج نہیں ہے, کیا علاج مہنگا ہے, یہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. فیسلٹیز شاید نہیں ہے. اصل میں ہم جب تک سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, اور سسٹم کا مطلب بیسکلی ہاسپٹل سسٹمز ہوتے ہیں, جو غریب آدمی جن ہسپتالوں میں جاتا ہے ان کا اگر سسٹم اچھا ہوگا. ہمارے ایک دوست انہوں نے بڑا اچھا اگزامپل دیا, انہوں نے کہا یہ ہسپتال ہمارے ہیں, یہ دشمنوں کے ہیں. یہ دشمنوں کے لیے ہسپتال بنائے گئے ہیں سرکاری ہسپتال, یہ اپنے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ ان کا حال اتنا خراب ہے. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ صرف اس مجبوری سے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے, لیکن پھر وہ علاج جو ہے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے یہ بجا طور پر فرمایا کہ ہم اپنے جو بچوں کو جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے بیماروں کو بچانا چاہتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, اس پر جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سوسائٹی میں کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے, کچھ بہتری آ رہی ہے, کچھ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, یا اس میں منفی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. شکریہ زبیر بھائی اور سعدیہ بی بی, آپ نے دوسری بار بلایا. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا ان چیزوں سے تعلق ہے, یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کے یمن کی طرف روانہ. بالکل جی ہاں, حدیثوں کے اندر ہے اور سیاستہ کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. مفسرین کرام نے لکھی ہے. تو سرکار علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ حضور مدینے سے باہر کسی کو چھوڑنے کے لیے جاتے تو آپ ساتھ ہی چلتے رہے. تو ساتھ چلتے اور سمجھاتے رہے, واعظ و نصیحت ہوتی رہی کہ یہ کرنا, وہ کرنا, عدل و انصاف کرنا, رعایا کا خیال کرنا, مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کرنا کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرنا, مخلوق خدا کا خیال رکھنا. پھر پوچھا کہ معاذ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے استدلال کروں گا یا احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروں گا. تو فرمایا اگر یہ دونوں چیزیں وہاں سے نہ ملیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ نے جو جواب دیا وہ رہنمائی مل گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیاس کروں گا, پھر میں قیاس کروں گا, اجماع امت کو دیکھوں گا, اس میں مسئلے کا حل نکال لوں گا. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میرا خیال ہے بہتری کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا, نقصانات بہت ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. بہتری کم آئی ہے. سوشل میڈیا میں ان چیزوں میں نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ریاست کا یا اداروں کا کنٹرول نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جیسے نئی نئی چیزیں دنیا میں آتی ہیں, ملک کے اندر آتی ہیں, متعارف ہوتی ہیں, تو اس کا ایک طریقہ کار بھی بنایا جاتا ہے. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کوئسچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے حماد بات کر رہا ہوں. جی حماد صاحب فرمائیے. جی آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور میڈم سعدیہ بھی آج بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جو آج کل سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ دور ہے اور آج کل اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے اور اسپیشلی کراچی میں ایک ہڑتال چل رہی ہے فروٹ کے حوالے سے. جی جی تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کراچی میں جو ہڑتال چل رہی ہے فروٹ کی, تو ایک طرف تو ایسی باتیں منافع خوروں اور اس کے حوالے سے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو فروٹ بیچتے ہیں جو غریب ہیں
ایک طرح سے یہ کیمپین ان کے خلاف ہے، ان کی یہ روزی پہ لات مارنے والی بات ہے. تو کیا یہ اس طرح کی کیمپیننگ کرنا سوشل میڈیا پہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال بہت اچھا، لیکن ان کے سوال کے ساتھ میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اب کمشنر کراچی نے کل یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی آپ بائیکاٹ کریں، تو جہاں اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں. سوال تو انہوں نے کیا کہ جی اس وقت 3 دن کے لیے پھلوں کے لیے بائیکاٹ کا کہا گیا کہ جی سب بائیکاٹ کریں گے، کیا زمین آسمانوں کو چھو رہی ہیں ان کی قیمتیں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر جنہوں نے پھل خرید لیے ہیں جو ان کے لیے تو بہت ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس معاملے میں ہم کیا کہیں، اسلام کی روح میں ہم کیا کہیں، کیونکہ اسلام نے بھی یہ اجازت دی ہے ہمیں. سوشل میڈیا کی بات چل رہی ہے اس کو ہم حرام نہیں کہتے. اسلام نے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حرام جو ہو گئی ہیں چیزیں، موبائل. نہیں، سوشل میڈیا کے حرام کی بات نہیں کر رہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کا ازالہ کیا جائے، اس پہ کنٹرول کیا جائے. ہماری نوجوان نسل ایسے بچے ہیں وہ اس میں بگڑ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. دوسری بات جو بھائی نے ایک وہ بات کی ہے یہ پھل فروٹ کے اوپر اس کی کرنے کی، دراصل اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا، بیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا، پھر اسراف کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ فضول خرچی کی جائے، یعنی اسراف کیا جائے. اگر یقیناً ہم اس کا بیکاٹ کرتے ہیں تو وہ پھل فروٹ وہ گل سڑ جائیں گے. یہ اسراف ہے، ہر اسراف گناہ ہوتا ہے. ہر اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے. پس منظر آپ ضرور بتائیے گا. اصل میں ایک بہت شارٹ بریک لینی ہے اور بہت ارجنٹ ہے بریک، تو ہم ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آئیں گے، مفتی صاحب کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.